میرا من پسند لذیذ کھانا مجھے کھلا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں نے کھانا کھایا ہے، میں تمہیں برکت دیتا ہوں۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ان کو ہم ایک طرح سے نہیں کہہ سکتے اور نہ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ سراسر غلطی ہوگی۔ میں خدا کا فرزند آپ کے لیے خدا کی رحمت اور برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم خدا کے اس نبی کو جس کا نام اسحاق ہے، اس کی زندگی پر غور کریں گے، جو تقریباً 137 برس کا ہو چکا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اب اس کے مرنے کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، شاید اس لیے کہ اس کا بھائی اسماعیل اسی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا تھا۔ لیکن اسحاق 43 ایئرس 43 سال اور زندہ رہا، اور 180 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے اور رخصت ہوا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی برکت، اپنی وصیت اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو دے اور اپنی وراثت اس کے نام کرے اور اسے نامزد کرے۔ آج ہم اس خاندان کے 4 افراد جس میں اسحاق، ربکا، عیساؤ اور یعقوب ہیں، ان کے کردار کو اور خدا کے مقصد کو دیکھیں گے کہ خدا کا مقصد کیا ہے اور انسان کے منصوبے اور اس کی پلاننگز کیا ہیں۔ عیساؤ جس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق ایک وقت کے کھانے کے لیے بیچ دیا ہے، کہ جب وہ شکار سے آیا اور بہت بھوک لگی ہے، اور بھائی کو کہتا ہے کہ یہ جو لال لال یعنی مسور کی دال تو نے بنائی ہے مجھے کھانے کے لیے دے۔ یعقوب نے کہا کہ تو مجھے اپنا پلوٹا ہونے کا حق دے دے تو میں یہ کھانا تجھے دے دیتا ہوں۔ اور عیساؤ نے اس طرح سے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا، اور وہ اس حق سے محروم ہو گیا۔ چونکہ عیساؤ نے غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کر رکھی تھی، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اسحاق اپنے ایک وقت کے کھانے کے لیے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو مجھے کھانا کھلا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ اسحاق نے عیساؤ کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ شکار پر جائے اور اس کی من پسند خوراک کا انتظام کرے اور ہرن کا گوشت اسے کھلائے، تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائے اور وہ خوش ہو کر اسے برکت دے، اور وہ شکار کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے روحانی معاملات میں اپنے جذباتی احساسات کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر خدا کا نبی ایک وقت کے کھانے کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے انکاری ہو رہا ہے۔ مارٹن لوتھر کا مشاہدہ ہے کہ احساسات آتے ہیں، احساسات جاتے ہیں، احساسات دھوکہ دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہی ہماری ضمانت ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہو، جبکہ خدا پہلے کہہ چکا ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ تو یہاں پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی بجائے اسحاق پلوٹے یعنی عیساؤ کو برکت دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یقیناً بالآخر خدا کے منصوبے کارآمد ہوتے ہیں۔ ربکا جو سن رہی ہے یہ باپ بیٹے کی باتوں کو، وہ یعقوب سے محبت رکھتی ہے اور یعقوب کو کہتی ہے کہ تو باڑے میں سے بکری کا ایک بچہ جلدی سے ذبح کر کے لاؤ اور اسے میں تیرے لیے بنا کر دیتی ہوں، اور تو اپنے باپ کے پاس جا اور اسے برکت لے لے۔ یہاں پر ماں بیٹے کو چالاکیاں سکھا رہی ہے، فراڈ کرنا سکھا رہی ہے، دھوکہ دینا سکھا رہی ہے، اور ہمیشہ سے ہی برائی انسان کی زندگی میں بہت جلد اثر انداز ہو جاتی ہے۔
کیا ہی بہتر ہوتا کہ ربکا اپنے شوہر کے پاس جاتی اور اسے اس بات کے لیے قائل کرتی کہ خدا نے ہمارے بیٹوں کے حق میں کیا بات کہی ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ہمارا بڑا بیٹا تو پہلے ہی اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو بیچ چکا ہے۔ اس نے غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کر کے ہمیں نہایت دکھ دیا ہے، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے برکت دی جائے۔ اسے قائل کرتی، لیکن اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں کی معذوری کا فائدہ اٹھایا اور بیٹے یعقوب کو کہا کہ تو اپنے بازوؤں پر بکری کی کھال لگا کر اپنے باپ کے پاس جا اور اسے برکت لے لے۔ اور یعقوب نے ماں کے ساتھ مل کر نہایت ہنرمندی کے ساتھ باپ کو دھوکہ دیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ کس طرح سے ایک سادہ طبیعت انسان باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تیرا پلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں نے تیرے حکم کے مطابق شکار کیا اور اس کا گوشت لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ باپ کی طرف سے یعقوب کو حکم نہیں ملا تھا، بلکہ یہ حکم تو اسے ماں کی طرف سے ملا تھا۔ وہ کیسے کہہ گیا کہ خداوند تیرے خدا نے میرے کام کو آسان بنا دیا، جیسے ہی میں گیا تو میں نے شکار کیا اور اس کو جلدی سے لے آیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عیساؤ نے اپنے ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا ہے۔ اسحاق اپنے ایک وقت کے کھانے کے لیے خدا کے ارادے کو، خدا کے مقصد کو ترک کر رہا ہے، اور ربکا جو کہ اپنے خاوند کو قائل نہیں کر رہی بلکہ اپنے بیٹے یعقوب کے ساتھ مل کر دھوکہ اپنے خاوند کو دے رہی ہے۔ یقیناً خدا کا مقصد نہیں ایسا، کیونکہ کلام میں جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو انہیں کہا مفت پایا ہے مفت دو۔ اسحاق کو یہ برکت کھانے کے بدلے تو نہیں ملی تھی، اسے تو خدا کی طرف سے بخشش تھی، اور اسے یہ حکم بھی تھا کہ وہ جو ہے وہ برکت یعقوب کے لیے ٹرانسفر ہوگی۔ لیکن یہاں پر خاندان کے تمام لوگ منفی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن بالآخر ہوا کیا؟ وہی جو خدا کا منصوبہ تھا، جو یعقوب کے اور عیساؤ کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے کہہ دیا تھا کہ برکت کا وارث یعقوب ہوگا۔ لیکن کیا ہی بہتر بات ہے کہ ہمیں داؤد کی طرح خدا کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جس طرح سے داؤد نے اسے 2 بار موقع ملا کہ وہ موجودہ بادشاہ ساؤل کو قتل کر کے تخت عدالت پر بیٹھ جائے، لیکن اس نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا بلکہ خدا کے صحیح وقت کا انتظار کیا، اور خدا نے عین وقت پر اسے اس تخت پر بٹھا دیا۔ تو ہمیں خدا کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں اور اپنی برکت کو کھانے کے عوض میں نہ بیچنے والے بن جائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ ہم اس کی پیروی کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کہانی سے جو خدا کے کلام میں درج کی گئی ہے اسے عبرت حاصل کریں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔